الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال الله تعالى في مقام آخر ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ شب جمعہ ہے اور جمعے کی مبارک رات ہے اس میں درود پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری جس کو سمجھ میں آئے مل کے گئے سبحان اللہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے
کیا پیش کروں تم کو، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ مل کے پڑھیے، یہ دل بھی یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد محفل میں موجود علماء کرام، جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، جتنے بھی میرے معزز قابل احترام علماء موجود ہیں، اور جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس شہر میں دوسری مرتبہ مجھے بیان کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اور جس انہماک سے اور جس توجہ سے آپ بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے یہاں پر بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور جن احباب نے مل کر اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے، اس کا ریپیٹ تھوڑا کم کریں، اور چاند کی 11ویں شب لگ چکی ہے، اور یہ 11ویں تاریخ منسوب ہے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے۔ اس سے پہلے کہ میں حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ گفتگو کروں، کچھ ان کی شان اور ان کی عظمت بیان کروں، سب سے پہلے میں کچھ باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید اللہ کی لاریب کتاب ہے، اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو سیدھے اور سچے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن
अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये चंद आयतें पढ़ने का मकसद सिर्फ ये चीज समझाना है कि कुरान अल्लाह की लारेब किताब है, इसमें कोई शक नहीं, और इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह चाहता हूं। इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। तौहीद का इसमें बयान, रिसालत का इसमें बयान, विलायत का इसमें बयान, अज़मत सहाबा का इसमें बयान, अज़मत अहले बैत का इसमें बयान, नमाज का जिक्र इसमें, रोजे का जिक्र इसमें, ज़कात का जिक्र इसमें, सूद की हुर्मत इसमें, रिश्वत की हुर्मत इसमें। पूरे कुरान का मुताला करते जाइए। ये कुरान हर चीज को वाज़ेह तौर पर बयान करता है। रब की तौहीद की बात आए तो कुरान रब की तौहीद को भी बयान करता है। रब की शान की बात आए तो कुरान रब की निशानियों को और रब की शान को बयान करता है। लेकिन जब बात आती है मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सच्चाए लामका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की, का कुरान का मिजाज बदल जाता है। कुरान कहीं कहता है इन्ना अअतैना कल कौसर, ए मुस्तफा हमने आपको कौसर अता किया। कहीं कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ए हबीब हमने आपको नूर बनाकर भेजा, हमने आपको नूर बनाकर भेजा। कहीं कुरान कहता है वद्दुहा, ए हबीब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, ए हबीब तेरी जुल्फों की कसम। कहीं कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए हबीब तेरे शहर की कसम। यानी कुरान पढ़ते चले जाइए, अज़मत मुस्तफा वाज़ेह होती चली जाएगी। अज़मत मुस्तफा वाज़ेह होती चली जाएगी, रोशन होती चली जाएगी। कुरान की सबसे छोटी सूरत जिसको कहा जाता है सूरह कौसर, क्या नाम है? सूरह कौसर। इन्ना अअतैना कल कौसर। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अअतैना, ए हबीब हमने अता किया। किसको? तुझे। ए हबीब हमने अता किया। का तुझे। इस आयत के अंदर 3 लफ्ज है। पहला लफ्ज है इन्ना। पहला लफ्ज क्या है? इन्ना। इन्ना। दूसरा लफ्ज है अअतैना। दूसरा लफ्ज क्या है? अअतैना। तीसरा लफ्ज है कौसर। अब जरा इन 3 लफ्जों पर गौर करें। पहला लफ्ज है इन्ना। इन्ना का मतलब है हमने। आपकी सुभान अल्लाह। इन्ना का क्या मतलब है? हमने। अल्लाह फरमा रहा है हमने अअतैना, अता कर दिया। अअतैना माने अता कर दिया, दे दिया। अरबी के अंदर ये लफ्ज आया है अअतैना। उलमा बैठे हैं। अअतैना, अअतैना का मतलब होता है अता करना, देना। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है आतैना ता के साथ, इसका माना भी है देना। वलकद आतैना दाऊदा व सुलैमाना इल्मा, हमने
سلیمان کو اور داؤد کو علم دیا، دو لفظ ہیں، ایک ہے آتینا، ایک ہے آتینا۔ جب جناب سلیمان اور جناب داؤد کے علم کی باری آئی، رب نے فرمایا آتینا۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کا ارادہ کیا تو فرمایا آتینا، اے پروردگار، آتینا کا مطلب بھی دینا ہے، آتینا کا مطلب بھی دینا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب جناب داؤد اور سلیمان کو علم دیا تو تو نے آتینا کہا، جب مصطفیٰ کی شان بیان کی تو نے آتینا کہا۔ اے حبیب فرق کیا ہے؟ جب علماء نے لغتیں کھول کر دیکھی، جب علماء نے لغتیں کھول کر دیکھی تو بتایا آتینا کا مطلب بھی دینا، آتینا کا مطلب بھی دینا، لیکن فرق یہ ہے آتینا کا مطلب ہوتا ہے دینا اور آتینا کا مطلب ہے دے کر اس کا مالک بنا دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آتینا کا مطلب ہوتا ہے دینا، دے کر اس کا مالک بنا دینا۔ یعنی قرآن میں رب نے گویا کہ یہ فرما دیا، اے حبیب، اے کالی کملی والے، اے حسن و حسین کے نانا، اے فاطمہ کے بابا، سن لے، ہم نے تجھے جنت صرف دی نہیں بلکہ جنت کا مالک بنا دیا ہے، شفاعت کا مالک بنا دیا ہے، دنیا کا مالک بنا دیا ہے۔ جو تو چاہے گا وہ ہوگا، دنیا تیری مرضی سے چلے گی، قیامت بھی تیری مرضی سے چلے گی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے اولا اعلیٰ، مل کے پڑھیے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا یعنی مصطفیٰ کو جنت دی، جنت کا مالک بنا دیا۔ اب مصطفیٰ کی مرضی ہے اور یہ اللہ کی عطا سے ہے، مصطفیٰ جس کو چاہے جنتی بنا دے، مصطفیٰ جس کو چاہے جنت سے نکال دے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جب رب نے مصطفیٰ کو جنت کا مالک بنا دیا تو یہی مصطفیٰ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ابو بکر تو جنتی ہے، اے عمر تو جنتی ہے، اے عثمان تو جنتی ہے، اے حیدر تو جنتی ہے، اے بدر والو تم جنتی ہو۔ پتہ لگا حضور نے ایسے ہی نہیں فرما دیا بلکہ رب کی طرف سے جو اختیار ملا ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صحابہ کو جنتی بنا دیا۔ تو آتینا کا مطلب ہوتا ہے دینا اور دے کر مالک بنا دینا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی شخص آیا، یار مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے جیب سے نکالے اس کو دے دیے، اس نے وہ قرض لیے، آپ نے دیے تو ہے لیکن آپ نے اس 10,000 کا اس کو مالک نہیں بنایا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ مالک نہیں بنایا، لیکن ایک ہوتا ہے 10,000 اس کو دے دیے اور کہا کہ یہ اب تیرے ہو گئے۔ آتینا کا مطلب ہے یہ، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے۔ اور پھر کوثر کیا ہے؟ علماء نے کوثر کے 16 معنی لکھے ہیں۔ فرمایا کوثر سے مراد آپ کا علم ہے، کوثر سے مراد آپ کے صحابہ ہے، کوثر سے مراد آپ کے اہل بیت ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد آپ کا حسن ہے۔ اور جب ہم ان سارے معنی کو دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، علماء لکھتے ہیں کہ اے حبیب گویا کہ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو علم دیا تو کثیر دیا،
حسن دیا تو کثیر دیا، روشنی دی تو کثیر دی، آل دی تو کثیر دی، صحابہ دیے تو کثیر دیے۔ الغرب اے حبیب جو چیز آپ کو عطا کی ہم نے کثیر عطا کی، اور قیامت تک آپ کا سکہ چلتا رہے گا، قیامت تک آپ کا سکہ چلتا رہے گا۔ اور یاد رکھنا جتنے انبیاء آئے، انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، جتنے انبیاء آئے کوئی نبی ایک گاؤں کی طرف بنا کر بھیجا گیا؟ بس اوقات ایک ایک گاؤں کے اندر 3 نبیوں کو بھیجا گیا۔ سورہ یاسین پڑھیے، اللہ فرماتا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ ہم نے ایک ایک گاؤں میں 2 نبیوں کو بھیجا۔ نبی آئے ایک گاؤں میں ایک نبی، ہر نبی کی ایک حدود تھی۔ کوئی نبی کسی شہر میں آیا، کوئی نبی کسی گاؤں میں آیا، کوئی نبی کسی مقام پر آیا، کوئی نبی کسی مقام پر آیا۔ بس اوقات ایک 2 3 نبی ایک ایک شہر کے اندر آئے، ایک ایک قصبے کے اندر ہزاروں نبی بھی آئے، بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی آئے، لیکن قربان جاؤ جتنے نبی آئے سب کی نبوت محدود، سب کا زمانہ محدود، سب کے اختیارات محدود، لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے حبیب ہم نے تجھ کو ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، قیامت تک آنے والے ہر ایک کے لیے مصطفیٰ نبی ہے۔ ہر نبی کی نبوت محدود تھی، اس کا زمانہ محدود تھا، لیکن مصطفیٰ کا زمانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، حضور کا زمانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پہلا بھی مصطفیٰ کا زمانہ تھا، آج بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک مصطفیٰ کا زمانہ چلتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سورہ عبس 30واں سپارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ قیامت میں 2 طرح کے چہرے ہوں گے، کچھ چہرے خوشی والے ہوں گے، کچھ چہرے جن کے چہروں کے اوپر گرد ہوگی، پریشان ہوں گے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن جب سب لوگ مر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب سب مر جائیں گے، سب کی روح ختم ہو جائے گی، قبض کر لی جائے گی، قیامت بپا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اپنی قبر سے اٹھائے گا۔ سب سے پہلے کون قبر سے اٹھیں گے؟ مصطفیٰ۔ کون؟ سب مل کے کہ کون؟ مصطفیٰ سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے۔ حضور سے پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ آپ کے بعد پھر کون؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ پھر میرا ابو بکر اور میرا عمر۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے جناب ابو بکر کی، جناب عمر کی۔ اور مصطفیٰ نے یہ بیان کر کے بتا دیا او میرے امتی کبھی ابو بکر اور عمر کے بارے میں اپنے دل میں میل نہیں لانا، کیونکہ ان دونوں کا ہاتھ کسی اور نے نہیں پکڑا، ان دونوں کا ہاتھ محمد نے پکڑا ہوا ہے۔ تو ابو بکر کی شان، عمر کی شان کو سمجھ لو۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اس کے بعد ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے، پھر سارے لوگ اٹھیں گے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن سب کی حالت یہ ہوگی کہ سب برہنہ ہوں گے،
जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा, सब बरहना। आप अंदाजा लगाइए, सारे लोग खड़े हैं और किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देख लेंगे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, वो इतना खतरनाक दिन होगा कि किसी को अपनी गर्दन इधर उधर करने का भी मौका नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक दिन होगा, यानी हर कोई इतना अपने आप में डूबा हुआ होगा कि किसी को इधर उधर देखने का मौका नहीं मिलेगा। या रसूल अल्लाह, फिर क्या होगा? का फिर सारे मैदान हशर की तरफ चल पड़ेंगे। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? का सारे मैदान हशर में जमा हो जाएंगे, नंगे बदन मैदान हशर में सारे जमा है। या रसूल अल्लाह, कब तक खड़े रहेंगे? फरमाया, 1000 साल तक तो अल्लाह देखेगा भी नहीं। अल्लाहु अकबर, कितना? 1000 साल तक तो रब रहमत की नजर नहीं फरमाएगा। खड़े 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 थक जाएंगे, पांव गर्मी से जल जाएंगे, सूरज सवा नेदे पर होगा। और ये वो बातें हैं जो किसी किताब में नहीं, ये वो बातें हैं जो मेरे मुस्तफा की ज़बान से अदा हुई है। और हमारा अकीदा है, मेरे नबी की हर बात सच्ची है। मेरे नबी की हर बात सच्ची है। फरमाया कि सब जब जमा होंगे 1000 साल तक देखते रहेंगे, लेकिन रब उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं करेगा। कहां जाएंगे वो जालिम लोग जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, जो मुसलमानों का जीना हराम करते हैं? इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, दुनिया में जुल्म करने वाले पछताएगा तू, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। हराम खाने वाले भी पकड़े जाएंगे, मुसलमानों को कत्ल करने वाले भी पकड़े जाएंगे, मुसलमानों को सताने वाले भी पकड़े जाएंगे। दुनिया में जितनी अय्याशियां कर ली, लेकिन अब सबको इसके नीचे आना है। अब किसी की गुंजाइश नहीं है। या रसूल अल्लाह, 1000 साल तक अल्लाह देखेगा भी नहीं, तवज्जो ही नहीं करेगा? कर नहीं करेगा। फिर सारे के सारे लोग खड़े 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 जब बेजार हो जाएंगे, खड़े खड़े बेजार हो गए, आपस में एक दूसरे से मशवरा करेंगे। आला हजरत फतावा रज़विया की 30वीं जिल्द में लिखते हैं, वो कहते एक दूसरे के पास आएंगे और कहेंगे 1000 साल हो गए खड़े खड़े, अब यहाँ खड़े खड़े क्या करें? अल्लाह से अपना कोई सिफारिशी ढूंढो जो अल्लाह की बारगाह में हमारा वकील बने, हमारा सिफारिशी बने, हमारी बात कहे कि ये आपके बंदे जो हैं ये खड़े 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 इनके पांव जल गए हैं, ये पसीने में शराबूर है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ नजर नहीं कर रहा, कोई वकील बनाओ और वो वकील अल्लाह की बारगाह में मुकद्दमा पेश करे, अल्लाह से अर्ज करे परवरदिगार हमारा हिसाबो किताब ले, जिसके नसीब में जन्नत है उसे जन्नत में भेज। अब सारे के सारे मिलकर वकील ढूंढेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं ना, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, मुस्तफा कुछ नहीं दे सकते। मैंने कहा कयामत के दिन तेरा बाप भी मुस्तफा के कदमों में आएगा। आज ये कहता है ना तू, आला हज़रत फरमाते हैं ना कि आज ले उनकी पनाज मदद मांग उनसे, अरे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आशिक क्या कहेगा? उन्हें जाना
वहां से मुसलमान आशिक की तो ये मिसाल होगी। तो फरमाया कि जब सारे के सारे अब अपना वकील ढूंढ रहे हैं, सारे कोई केस फंस जाता है ना, क्या करते हैं, किसी के ऊपर कोई केस हो गया, डायरेक्ट जज के पास जाकर तो नहीं कहते, डायरेक्ट जज के पास जाकर तो नहीं कहते मेरा केस ये और मैं अपना खुद का वकील हूं। किसी वकील को हायर करते हैं, उस वकील की फीसें भरते हैं, वो वकील जज के सामने जाता है और कहता है कि मेरा मुवक्किल ये है और मैं इसका वकील हूं, ये मसला हुआ है। वकील को ढूंढते हैं ना दुनिया में भी, कयामत के दिन भी ये सारे दुनिया वाले अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में रहमत की नजर तलब करने के लिए वकील को ढूंढेंगे, सिफारिशी को ढूंढेंगे। अब सारे मशवरा करेंगे कि कौन अल्लाह से कौन अर्ज करे, अल्लाह से जाकर कौन कहे। तो मिल बैठकर अल्लाह उनके दिल में, उनके दिमाग में इल्हाम फरमाएगा कि तुम सारे के सारे जाओ और तुम्हारा जो बाप है ना जनाब आदम अलैहिस्सलाम, उसके पास जाओ और उसको जाकर कहो कि आप हमारे वकील बने, हमारे बाप आप ही हैं, सबसे पहले इंसान आप ही हैं, आप जाकर अल्लाह की बारगाह में हमारे वकील बने। जब आप हमारे वकील बनेंगे हो सकता है अल्लाह रहमत की नजर फरमा दे। सारे के सारे मशवरा करके सारे के सारे इंसान जनाबे आदम के पास जाएंगे और जनाबे आदम के पास जाकर उनकी तारीफ करेंगे, उनकी तहमीद करेंगे, उनकी तौसीफ बयान करेंगे और कहेंगे आप देखते नहीं हमें 1000 साल से खड़े हुए हैं लेकिन रब रहमत की नजर नहीं फरमा रहा, रब तवज्जो नहीं दे रहा, अल्लाहू अकबर, रब हमारी तरफ देख नहीं रहा। आप अल्लाह की बारगाह में हमारे वकील बने, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि अल्लाह हमारा हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू करे। हजरत आदम का जवाब होगा कि आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आज अल्लाह ने वो जलाल पैदा किया है, वो गजब फरमाया है कि आज से पहले वो गजब और वो जलाल नहीं फरमाया। आज तुम मेरे पास नहीं आओ, आज तुम किसी और के पास जाओ। वो कहेंगे हम तो आपके पास इसलिए आए थे कि आप सब इंसानों के बाप हैं, आप हमें किसके पास भेजते हैं? कि आज तुम जाओ जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के पास, नजीजुल्लाह है, उनको जाकर कहो। सारे लोग धक्के खाते, आला हजरत लिखते फतवा रज़िया में, रुलते पिसते धक्के खाते, पता पूछते इधर उधर से धक्के खाते हुए खाइब व खासिर होकर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे और कहेंगे हम जनाबे आदम के पास गए थे और उनको कहा था आप हमारे वकील बन जाएं, लेकिन उन्होंने वकील बनने से मना कर दिया। अब हम आपके पास आए हैं, आप हमारे वकील बन जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि जिस तरह जनाबे आदम ने मना किया है मैं भी तुम्हें मना कर रहा हूं, आज तुम किसी और के पास जाओ। आज मैं तुम्हारा वकील नहीं बन सकता, आज मैं तुम्हारा सिफारिशी नहीं बन सकता, आज तुम किसी और के पास जाओ। अल्लाहू अकबर, 2 जगह से जवाब मिल गया। तुम हमें किसके पास भेजते हो? जाओ तुम जनाबे मूसा के पास जाओ और जनाबे मूसा से जाकर कहो कोहे तूर पर अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया था, कलीमुल्लाह है, अल्लाह के मुकद्दस नबी है, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी है, अल्लाह के उलुल अज़म रसूलों में उनका शुमार होता है। अल्लाहू अकबर। वहां से जवाब मिलने के बाद फिर जाएंगे जनाबे मूसा के पास और जनाबे मूसा की तारीफ करेंगे, उनसे अर्ज करेंगे। जनाबे मूसा फरमाएंगे आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आज तुम किसी और के पास जाओ। वहां से फिर जवाब मिल जाएगा आप हमें किसके पास भेजते हैं? अरे तुम जनाबे ईसा के पास चले जाओ। जनाबे ईसा के पास जाएंगे, वहां से जवाब मिलेगा, वो कहेंगे तो आप हमें किसके पास भेजते हो? कहा तुम जनाबे इब्राहिम के पास जाओ। वो जनाबे इब्राहिम के पास जाएंगे, जनाबे इब्राहिम फरमाएंगे आज मैं भी तुम्हारी
तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आज तुम किसी और के पास जाओ, मेरे गैर के पास जाओ। आज रब ने वो जलाल किया है कि इससे पहले ऐसा जलाल कभी ना फरमाया। ऐ तुम हमें किसके पास भेजते हो? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जनाब इब्राहिम फरमाएंगे आज तुम उनके पास जाओ जिनके हाथ पर अल्लाह ने फतह रखी है, जो जन्नत के मालिक है, जिनके इशारे से जन्नत मिल जाएगी। कहा आज आप हमें किसके पास भेजते हो? कहा जाओ उस मोहम्मद के पास कि जिसको रब पैदा ना करता तो जमीन और आसमान को पैदा ना करता। अब सारे के सारे लोग, आप भी हम भी, सारी उम्मत के लोग थक के खाते हुए मेरे मुस्तफा के पास आए। जब मेरे नबी के पास आएंगे, अल्लाह, मेरे नबी जब अपनी उम्मत की हालत को देखेंगे आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप अल्लाह के अर्श के पास जाकर सजदा करेंगे और इतना तवील सजदा होगा, और ये सजदा नमाज का नहीं, ये सजदा ए उम्मती तुम्हारे लिए होगा। और अल्लाह से दुआ करेंगे, ए परवरदिगार मेरी उम्मत को रुसवा ना करना। अल्लाह फरमाएगा, ए हबीब आज आप अपना सर उठाइए, जो आप मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। आप इशारा करते चले जाइए, जिस पर आपका इशारा होगा हम उस जहन्नमी को भी जन्नती बना देंगे। आला हजरत फरमाते हैं ना, बल्कि आला हजरत के भाई के तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। कयामत से बड़ी मुसीबत कौन सी है? दुनिया की मुसीबतें तो वक्ती तौर पर होती है, खत्म हो जाती है, लेकिन कयामत से बड़ी मुसीबत कोई नहीं। आला हजरत के भाई कहते हैं तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया। मिलके हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया, हमारा बिगड़ा हुआ काम। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा, और किसी को लेके चलेंगे फिरिश्ते सूए जहीम। हदीस में आता है एक बंदे को कयामत के दिन लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा इसका नामा अमाल का वजन करो। उसके नामा अमाल को वजन किया, उसके गुनाह भी तोले जाएंगे, नेकियां भी तोली जाएंगी। गुनाहों का पलड़ा भारी, नेकियां कम है। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसको लेकर जहन्नम की तरफ चल पड़ेंगे। जब जहन्नम की तरफ चल पड़ेंगे ना, वो मुड़ मुड़ के देख रहा होगा कि कोई आए और मुझे बचा ले, कोई आए और मुझे बचा ले। इतने में मेरे महबूब आका, मेरे मक्की मदनी आका, मेरे अरबी करशी आका आएंगे और कहेंगे फरिश्तों इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है जहन्नम में डालना है, इसके नेकियां कम है, इसके गुनाह ज्यादा है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी फरमाएंगे दोबारा इसके नामाए अमाल का वजन करो। जब दोबारा नामाए अमाल का वजन किया जाएगा, अब भी नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। मुस्तफा अपनी जेब से एक पर्ची निकाल कर उसके नामाए अमाल उसके नेकियों वाले पलड़े में डालेंगे। जैसे ही नेकियों वाले पलड़े में मुस्तफा पर्ची डालेंगे, अब नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों, पहले तो ये जहन्नम में जा रहा था, लेकिन अब मुस्तफा की बदौलत मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि इसको जन्नत के अंदर लेकर चला जाओ। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसाला, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसाला, या रसूल अल्लाह।
اب اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. تو شاعر کہتا ہے کسی کو لے کہ چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. اتنی بڑی شان ہے میرے نبی کی، اور یہ ہے مقام کوثر، یہ ہے مقام شفاعت، یہ ہے وہ لفظ انا اعطینا کل کوثر. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر یعنی مقام شفاعت عطا کیا. اور جو آپ کے امتی جہنم میں چلے بھی جائیں گے، مصطفیٰ کی شفاعت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کی امت پر بھی کرم کیا ہے. فرمایا سب امتوں پر جنت حرام ہے جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہ ہو. سب پر جنت حرام ہے. سب سے پہلے مصطفیٰ کی امت داخل ہوگی. 120 صفحے بنیں گی جس میں سے 80 صفحے صرف مصطفیٰ کی امت کی ہوگی. اور پھر فرمایا جس طرح ساری امتوں میں، جس طرح سارے نبیوں میں سب سے افضل مصطفیٰ، سب سے افضل کون ہے؟ مصطفیٰ. اسی طرح ساری امتوں میں سب سے افضل مصطفیٰ کی امت. اسی طرح سارے کلاموں میں سب سے افضل کتاب اللہ قرآن پاک. اسی طرح ساری امت کے ولیوں میں سب سے افضل میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی ہے. اور پھر انہی ولیوں میں نام آتا ہے میرے غوث اعظم کا. کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جن کو مرتبہ قطبیت دیا گیا جب امام حسن نے امام امیر معاویہ سے صلح کی اور خلافت ان کو دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حسن تم نے اپنی ظاہری خلافت ان کو عطا کر دی، اب ہم غوثیت کبریٰ تجھے عطا کریں گے. اب وہ غوثیت کبریٰ جناب امام حسن سے امام حسین میں، امام حسین سے امام زین العابدین میں، امام زین العابدین سے امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام علی رضا، امام حسن عسکری، پھر آگے جا کر امام مہدی تک جانی تھی لیکن امام مہدی نے قرب قیامت تک آنا ہے. اب امام حسن عسکری کا وصال ہوا. اب کون مرد قلندر ہے جو اس ولایت کے منصب کو، جو اس غوثیت کے منصب کو قیامت تک لے کر جائے؟ اللہ نے حسنی، حسینی، سید شیخ عبد القادر جیلانی کا انتخاب کیا اور ان کو مقام غوثیت عطا کر کے یہ بتا دیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں سے ہے قدموں سے قدم آلہ تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہو گئے سب ادب کرتے ہیں اے میرے آقا تیرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. ولی تو بہت گزرے لیکن آج 11ویں جگہ جگہ ہے. سبحان اللہ. یہ بھی 11ویں کی محفل، الحمدللہ. ایک غریب بھی 11ویں کر رہا ہے، سبحان اللہ. ایک فقیر بھی 11ویں کر رہا ہے، ایک امیر بھی 11ویں کر رہا ہے، ہر کوئی 11ویں کر رہا ہے. ارے اس 11ویں میں برکت کیا ہے؟ ارے برکت یہ ہے یہ 11ویں اس ولی کی یاد میں کی جاتی ہے کہ جس کو تمام ولیوں کا سردار بنایا گیا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفریح الخاطر علامہ علی قاری لکھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرد قلندر ہے کہ جب یہ نگاہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ چور کو بھی قطب بنا دیتا ہے. اور یاد رکھنا ولی جو ہوتا ہے نا وہ عالم ضرور ہوتا ہے. سبحان اللہ. ولی کون ہوتا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تو آپ نے بڑی سنی ہوگی لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 سال تک دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ دیا ہے. سبحان اللہ.
کتنے سال تک؟ 33. 30 اور 3 33. 33 سال تک دارالفتہ میں بیٹھ کر فتویٰ دیا ہے. روزانہ 13 علوم پڑھاتے تھے. علم تفسیر، علم حدیث، علم اصول تفسیر، علم اصول حدیث، علم فلسفہ، علم منطق، علم بلاغت، علم صرف، علم نحو، اس کے علاوہ اور کئی علوم پڑھاتے تھے. روزانہ 13 علوم کی تدریس کرتے تھے اور 33 سال تک فتویٰ دیتے رہے. اللہ اکبر. پتہ چلا غوث پاک صرف ولی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی بھی تھے. اور جب آپ تفسیر بیان کرتے تھے نا، اللہ اللہ، آپ کی تفسیر سننے کے لیے جو آپ کے شاگردوں کی تعداد تھی نا، 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک. سبحان اللہ تو کہو عاشقو. سارے غوث کے چاہنے والے ہو نا، ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ. اتنے 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک آپ کی تفسیر سننے کے لیے بیٹھتے تھے. اس وقت تفسیر کا ایک بہت بڑا امام تھا جس کا نام تھا ابن جوزی. کیا نام تھا؟ ابن جوزی. کیا نام تھا؟ ابن جوزی. ابن جوزی کی بتاؤں میں کیا ہے. ابن جوزی کی یہ معاملات تھے ابن جوزی کے کہ ابن جوزی جو چپل پہنتا تھا نا، جو چپل پہنتا تھا، اس کی چپل کے نیچے جو مٹی لگتی تھی نا، اس وقت کے علماء اس کی مٹی کو، اس کی چپل سے مٹی کو ہٹا کر اپنے ماتھے پر لگاتے تھے تو بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے. اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم. ایک غوث پاک کا مرید اس کے پاس گیا. آپس میں بحث چل رہی تھی کوئی کسی بات پر. بحث چلتے 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 ایک میرے غوث کے مرید نے کہا کہ اے ابن جوزی، ایک مرتبہ بغداد والے پیر کی محفل میں آ کر بیٹھ تو صحیح. کون سے پیر کی محفل میں؟ بغداد والے پیر، 11ویں والے پیر، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی. آ کر تو دیکھ، تو بڑا علم تفسیر کا امام بنا پھرتا ہے. ایک مرتبہ تو ابن جوزی نے کہا ارے تو مجھے کہتا ہے؟ میرے ہزاروں شاگرد ہیں، مجھے کہتا ہے کہ میں اس کے پاس آؤں؟ کیا ملے گا مجھے؟ کہا تو آ تو صحیح، آ تو صحیح. وہ سمجھتا تھا کہ غوث پاک صوفی ہے. صوفی آدمی کیا دے سکتا ہے، کیا دے گا؟ اس نے کہا آ تو صحیح. ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے ابن جوزی کو وہ غوث اعظم کا مرید پکڑ کے غوث پاک کی محفل میں لے آیا. قاری نے قرآن کی تلاوت کی. غوث پاک نے تلاوت کرنے کے بعد کہا اب جو قاری نے تلاوت کی ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے. غوث پاک نے اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی. غوث پاک کے مرید نے ابن جوزی سے پوچھا اے ابن جوزی بتا یہ تفسیر تجھے پتا ہے؟ ابن جوزی نے ہاں مجھے پتا ہے. یہ منہ چڑھا کر ہاں یہ تو مجھے پتا ہے. غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی. اے ابن جوزی یہ پتا ہے؟ مرید نے کہا. ابن جوزی نے کہا یہ بھی مجھے پتا ہے. تیسری تفسیر بیان کی، یہ بھی پتا ہے. چوتھی تفسیر بیان کی. سبحان اللہ. ایک آیت 4 تفسیریں، یہ بھی پتا ہے. 5 بیان کی. ابن جوزی کہتا ہے یہ بھی پتا ہے. 6 7 8 9 10. آپ کی سبحان اللہ چاہتا ہوں. 10 تفسیریں، ایک آیت 10 تفسیریں بیان کی. ابن جوزی بتا پتا ہے؟ ابن جوزی ہاں ہاں بتا بس مجھے پتا ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ تو مجھے فضول میں لے کر جا رہا ہے. اب غوث پاک نے 11ویں تفسیر بیان کی. ابن جوزی کی طرف دیکھا. اے ابن جوزی بتا پتا ہے؟ ابن جوزی نے کہا یہ نہیں پتا. 12ویں بیان کی. پتا ہے؟ نہیں پتا. 13ویں 14ویں 15 20 25 30 35 40. ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دی. 10 تک تو کہتا رہا پتا ہے. بقیہ 40 تفسیریں بیان کر دی. وہ کہتا رہا یہ نہیں پتا. اب غوث پاک نے اپنا سر جھکایا اور سر جھکا کر پھر اٹھایا اور کہا کہ یہ تو تھا علم قال. اب ہم چلتے ہیں علم حال کی طرف، علم باطن کی طرف.
تفصیل سنتے ہیں، یہ کہنا تھا وہ ابن جوزی جو غوث پاک کے قریب بیٹھا تھا، کھڑا ہوا، سجدے میں آیا، اپنا جبہ پھاڑ دیا اور کہنے لگا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، خدا کی قسم جو عبد القادر جیلانی کے در سے مجھے علم ملا ہے، مجھے لاکھوں کتابوں سے علم نہیں ملا۔ نعرہ رسالت، اللہ کی رحمت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، عباس برکت، غوث پاک۔ اس وقت کا مفتی، اس وقت کا عالم جب غوث پاک کے قدموں میں آ کر کہتا ہے کہ جو مجھے یہاں سے ملا وہ کہیں سے نہ سبحان ملا۔ اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ، بلکہ نہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا، مل کے پڑھیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث کے پیارا، اور نبوی می کہتے ہیں بارش کو، سبحان اللہ، می بارش، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن۔ جب بارش پڑتی ہے، سبحان اللہ، جب بارش پڑتی ہے فصل پر پڑتی ہے، سبحان اللہ، جب فصل پک جاتی ہے تو گلشن بنتا ہے، سبحان اللہ، پھر جب وہ لہلہاتی ہے سبحان اللہ، دیکھنے والوں کو کیسی تر و تازہ کرتی ہے۔ اب سنو، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یاد رکھنا یہ غوث پاک کی جو کرامات ہے، یہ جو غوث پاک کا علم ہے، یہ خود سے نہیں آیا، بلکہ یہ وہی علم ہے جو حیدر کرار کے فیض سے ملا ہے۔ یہ وہی علم ہے جو علی کے بطن سے ملا ہے، جو علی کے نور سے ملا ہے، جو علی سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہوا اور ان کے بیٹوں سے پھر یہ غوث پاک سے منتقل ہوا۔ پتہ لگا علم غوث پاک حقیقت میں ابو تراب مولا حیدر کرار کا فیضان ہے۔ اور قادری کتنا خوش نصیب ہے کہ قادری علی کا بھی وفادار ہے۔ سارے علی والے بیٹھے ہیں نا، سارے حیدر والے بیٹھے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کر کہو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ قادری کبھی بھی حیدر کا بغضی نہیں ہوتا، قادری کبھی حیدر کا بغضی نہیں ہوتا۔ قادری تو وہ ہے جو سینہ چوڑا کر کے حیدر حیدر بھی کرتا ہے اور سینہ چوڑا کر کے صحابہ صحابہ بھی کرتا ہے۔ ہم وہ نہیں دو نمبر والے، حیدر حیدر کرے اور بغض صدیق دل میں رکھے، صحابہ صحابہ کرے اور بغض علی دل میں رکھے۔ ارے ہم وہ ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہماری کوالٹی یہ ہے، ہمارا معیار یہ ہے، ہم نے کسی کا بھی بغض اپنے سینے میں نہیں رکھا۔ ہم حیدر کرار کا نام بھی اپنے سینوں کو ٹھنڈا کر کے لیتے ہیں اور صحابہ کا نام بھی اپنے سینوں کو ٹھنڈا کر کے لیتے ہیں، کیونکہ اہل بیت بھی میری نبی کی آنکھوں کے تارے ہیں اور صحابہ بھی میرے نبی کے پیارے ہیں۔ اور یہی سنیت ہے، یہی معیار سنیت ہے۔ ایسا شخص دیکھو جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کا بغضی ہو یا اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کا بغضی ہو، چاہے امیر معاویہ کا ہو، سنی نہیں ہے وہ، سنی نہیں ہے۔ سنی وہ ہے
جو صحابہ اور اہل بیت دونوں پر مر مٹنے والا. عقیدہ سنیت یہی ہے, عقیدہ رضا یہی ہے, عقیدہ غوث عالم یہی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ سب ستارے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں تو ایک قادری تجھ پر لازم ہے کہ تو غوث پاک کی پیروی کر لے, اور جب تو غوث پاک کی پیروی کر لے گا اللہ تجھے دنیا میں بھی رتبہ دے گا, قیامت میں بھی رتبہ دے گا. اللہ تعالیٰ میرے اللہ اکبر. درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہم صلی علی امام اہل سنت جو بیان تھی 5 منٹ. درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہم صلی علی مولانا. اعلیٰ حضرت کی جب بات کرتے ہیں نا, اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام ہی ان کی پہچان ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام ہی ان کی پہچان ہے. جب رضا کا نام آتا ہے اور رضا کی نسبت سے جب رضوی کا نام آتا ہے, اور رضوی جب کوئی اپنے آپ کو لقب لگواتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ بتا دیتا ہے, میں وہ رضوی ہوں جو صحابہ والا بھی ہوں, اہل بیت والا بھی ہوں, کیونکہ رضا نے ہمیں سب کا مطیع و فرما بردار بنایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, بلکہ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے نا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا. ایک شخص آیا, اس نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا, ایک بات کروں گا صرف. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک؟ کیا سوال کیا؟ پاک ہے کہ ناپاک؟ اعلیٰ حضرت نے دلائل دی, شامی سے عبارتیں اٹھا کر ڈالی, رد المختار سے جد الممتار, نہ جانے کتنے دلائل دیے جو لوگوں نے نقل کیے تھے, علماء نے سارے دیے. پھر اعلیٰ حضرت نے اپنی دلیل نقل کی. جب اپنی دلیل نقل کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, مسئلہ کیا پوچھا گیا؟ کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جملہ کہا, قالا کلابو قالا کلابو قالا احدو کلابی باب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کتے کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کا مسئلہ پوچھا گیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کتے کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کا مسئلہ پوچھنے والے سننے میں بھی مصطفیٰ کے در کا کتا ہو. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, واہ کیا جود و سبحان اللہ, جود و کرم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جود کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک ہے جود, ایک ہے کرم. سبحان اللہ. کرم وہ ہوتا ہے کوئی شخص آیا, اس نے آ کر سوال کیا, حضور مجھے کچھ دو, اس نے مانگا, کچھ نکال کر آپ نے دے دیا, یہ ہے کرم. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ کرم. مانگ کر جو ملے وہ ہے کرم, اور کسی نے کچھ مانگا نہیں ویسے ہی دے دے کوئی, یہ ہے جود. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے. شہبت اور صحیح بخاری کی حدیث حضرت عائشہ کہتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود, حضور علیہ السلام کائنات کے اندر سب سے زیادہ جود و سخا والے تھے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو حضور کی تعلیمات کو عام کیا ہے, حضور کی محبت کو عام کیا. اللہ مرتے دم تک ان کا غلام بنا کر رکھے, آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر دوران بیان کوئی غلطی ہوئی تو توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.